ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت ویسے سنا ہے، میں آپ بھی بائے فیس سننا چاہتا ہوں، نبیلہ شاہ والا کیس جو ہے ان کا مرڈر بڑا، وہ حسن مجتبیٰ صاحب ہیں ایک صحافی، انہوں نے بڑا لکھا ہے۔ نہیں، حسن مجتبیٰ تو بیچارہ ذہنی مریض ہے، تو وہ اس زمانے میں اس کا جیلس ایلیمنٹ میرے ساتھ تھا۔ ریزن؟ جس دن ہماری لانگ مارچ ختم ہوئی اس کے دوسرے دن آپ کو کوئی بھی بنی بشر نہیں ملے گا جو مطالبہ کرتا ہو کہ نبیلہ شاہ کی قاتل کو گرفتار کرو یا نبیلہ شاہ کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے۔ وہ سب کہانی اسی لانگ مارچ کو ختم کرنے کی تھی۔ اس کے بعد ہر کوئی آدمی اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا آرام۔ آصف علی زرداری صاحب سے آپ کا بڑا اچھا گزرا ہے جیل میں ٹائم، تو وہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ والا آصف زرداری اور آج کے والا آصف زرداری کا سفر۔ یہ ذہین تھا اور ایمبیشس تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ مجھے لیڈر بننا ہے، یہ اس کی خواہش تھی۔ لاہور چکوال کا ایک قیدی تھا ہمارے ساتھ جیل میں، اسے کہتا تھا کہ اگر میں تمہارے گاؤں آؤں تو تم کتنے جمع کرو گے؟ اس نے کہا بی بی آ جائے گی تو لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کہا بی بی نہیں، میں اگر آؤں۔ ڈو یو تھنک کہ زرداری صاحب کو یہ بے نظیر اور ان کی شادی ایک پورا پلانڈ اور یہ سارا معاملہ تھا؟ اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ شادی کرے، اور شادی بھی ایسے آدمی سے کرے جس کی پہلے بیوی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس آس میں، میرے کبھی گمان میں نہیں تھا کہ مجھے میری بے نظیر صاحب سے شادی ہوگی۔ میں نے اس آس میں شادی نہیں کی کہ میرے خیال تھا کہ میں کسی بلوچ سردار کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ ڈاکٹر قادر منگسی کا 44 ایئرس کی سیاست کا تجربہ کیا ہے؟ ایز این ایکسپیرینس نیشنلسٹ پولیٹیشین آف دا سندھ، what actually the will you have to unite the all however the small جو بھی یونٹس ہیں آپ کے سارے، اس کے آپ نے یہ تقریر بھی کی تھی اور آپ نے کہا تھا صرف اتحاد نہیں پارٹی بننی چاہیے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت ویسے سنا ہے، میں آپ بھی بائے فیس سننا چاہتا ہوں، نبیلہ شاہ والا کیس جو ہے سنا ہے ان کا مرڈر بڑا، وہ حسن مجتبیٰ صاحب ہیں ایک صحافی، انہوں نے بڑا لکھا ہے اور اس کو لے کے بڑی ایک جڑی ہیں چیزیں۔ نہیں، حسن مجتبیٰ تو بیچارہ ذہنی مریض ہے۔ جب وہ لیفٹ کی سیاست کرتا تھا، ابھی تو اس نے کچھ چند دن پہلے اسرائیل اور ایران جنگ پہ لینن سے لے کر جتنے بھی دنیا کے بڑے انقلابی ان کو بڑی گالی گلوچ اور تضلیل آمیز اس نے ایک آرٹیکل لکھا۔ تو اس آدمی کی بات نہیں ہے، وہ مجھے جانتا ہے، 85-86 میں ہم ملتے رہتے تھے، ہمارے کامن دوست تھے۔ تو وہ اس زمانے میں اس کا جیلس ایلیمنٹ میرے ساتھ تھا۔ ریزن؟ کیونکہ ایک تو میرا اسٹائل جو ہے وہ خودداری اور آزاد خیالی والا تھا، اور اس زمانے میں جوان تھے، روپوش تھے، تو میں واچے بڑی مہنگی پہنتا تھا، چشمے وشمے بڑے مہنگے پہنتا تھا، ڈریسنگ وغیرہ بہت اچھی کرتا تھا۔ تو پھر اس نے یہ اپنی جو دل کی بھڑاس ہے وہ اس نے ایک نیوز لائن کے کالم میں بھی لکھ ڈالا کہ وہ یہ قادر مکسی ہے، ایکسپینسو واچز پہنتا ہے، ایکسپینسو چشمے پہنتا ہے اور سوسائٹل اسپیڈ پہ گاڑیاں چلاتا ہے۔ تو اس بیچارے کی ذہنی صورتحال ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی جہاں تک نبیلہ شاہ مرڈر کیس سے، دیکھیں نبیلہ شاہ ہماری ورکر تھی۔ آپ کی سیکریٹری بھی رہی تھی؟ نہیں سیکریٹری، اچھا، ورکر تھی۔ 90، 91، 92 میں، ہاں یہ 3 سال۔ پھر ان کی شادی ہوئی مختار ملک صاحب سے، سندھ کے دانشور ادیب ہیں۔ شادی کے بعد میں تو جیل میں چلا گیا 91 میں، تو میاں بیوی کے اکثر جھگڑے رہتے تھے، تو والدین کے پاس جا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف اس نے شادی تھی، وہ سید گھرانے سے تھی، تو ہمارا گھر اس کے لیے پناہ گاہ تھا۔ وہ آ جاتی تھی، رہتی تھی ہمارے گھر میں۔ پھر جب مجھے اپروچ ہوتی تھی، میں خط وغیرہ لکھتا تھا مختار ملک صاحب کو، اور ان کو بھی سمجھاتا تھا کہ بھئی جاؤ دیکھو اچھی بات نہیں ہے آپ رہیں۔ تو اس دوران ان کو 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں اس کا سیاسی چیپٹر پھر 92 کے بعد ختم ہو گیا۔
شادی کے بعد مطلب شادی کے بعد نہ ایکٹیوسٹ تھی نہ ہاں۔ جلسہ، نہ جو جیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھی. اور اس کے بعد اس کی اپنے میاں سے طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے والدین سے میں نے سمجھوتا کرایا اس کا، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی. اب 98 میں ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا سکھر سے کراچی. ہمارا مادر وطن 21 مارچ کو مادر وطن تھا. شکل بھی شاید اس زمانے میں ہوگا لانگ مارچ میں. تو ہم نکلے پیدل کراچی سے، سکھر سے کراچی کے لیے. تو جب یہ ہماری مہم 2 مہینے سندھ میں چلی کہ لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ، نواز شریف کی حکومت تھی سندھ میں. 92 کی بات کر رہے ہیں یہ؟ 98 کی، اچھا 98 98 کی بات کر رہا ہوں. تو 2 مہینے پوری ہم نے سرگرمی کی. تو اچانک ایک ہفتہ پہلے جب ہم 21 مارچ کو جا رہے ہیں، اس سے ایک ہفتہ پہلے کوئی صحافی آیا، اردو اخبار کا کوئی میگزین تھی. بہت سے سوال کیے، پھر مجھے پوچھا کہ نبیلہ شاہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا اپنے والدین کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد اس کے والد صاحب آ گئے کہ بھائی میری بیٹی گم ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا کب گم ہوئی ہے؟ کہا وہ 96 سے گم ہے. 2 سال میں کچھ پتہ 2 نہیں؟ سال کچھ پتہ نہیں. تو میں نے کہا 96 میں آپ کی بیٹی گم ہوئی ہے تو آپ کم از کم پوچھتے، آتے، بتاتے، جیسے ابھی آئے ہیں مجھے بتاتے تو ہم مشترکہ کوشش کرتے. ہاں. ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اللہ خیر صلاح. تو پھر اس زمانے میں وہ مختار ملک سے طلاق لے چکی تھی. تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ مختار ملک، اس کے والد صاحب، یہاں کے ہمارے 90 کے زمانے میں ایکٹیوسٹ تھے، حفیظ قریشی اور فہمیدہ قریشی، سندھی قومی ساتھ کے نام سے ان کی تھی. وہ عبدالواحد آری سر، وہ بکردل پہ جا کر بیٹھ گئے کہ ڈاکٹر قادر مکسی نبیلہ شاہ کا قتل کیس داخل کرو، فلانا کرو. تو ہم 21 مارچ کو وہاں سے نکل رہے تھے سکھر سے. سکھر میں جلسہ کر کے ہم نکلے، اسی دن انہوں نے میرے خلاف قتل کی ایف آئی آر داخل کی. پھر یہ میرے سارے تنظیمی ساتھی گواہی دیں گے. جب مشاہد حسین ہمارے پاس آئے تھے 99 میں، تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے انہیں مدد کی تھی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو ایف آئی آر کرائی یا فلانا کیا، لیکن کہا کہ یہ معاملہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے پھر ان کی مدد کی، یہ کی، فلانا کیا. چلو ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایف آئی آر ہو گئی. تو میں لانگ مارچ سے نکل گیا باہر، ضمانتیں وغیرہ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے. اور ہماری لانگ مارچ اس دن 34 دن کا پروگرام تھا یا 44 دن تھا، 34 دن کا تھا پروگرام. تو ہم لانگ مارچ کر کے کراچی ہمارا جلسہ ہوا. میں کراچی کے جلسے میں شریک ہوا جب میری بیل ہو چکی تھی ہائی کورٹ سے. تو جس دن ہماری لانگ مارچ ختم ہوئی، اس کے دوسرے دن آپ کو کوئی بھی بنی بشر نہیں ملے گا جو مطالبہ کرتا ہو کہ نبیلہ شاہ کی قاتل کو گرفتار کرو یا نبیلہ شاہ کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے. وہ سب کہانی اسی لانگ مارچ کو ختم کرنے کی تھی. اس کے بعد ہر کوئی آدمی اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا آرام. نہیں، اصل میں صرف اتنا وہ ہوں کہ جو ایک آپ کے اتنی کلوز لائے اور آپ کی مطلب چھوٹی موٹی گھروں کے معاملات تک بھی آپ سے خبر لینے والی چیز، وہ اس 2 سال میں کوئی آپ سے بیچ میں رابطہ نہیں ہوا یا آپ سے، یا ان کا پھر کب؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں نا، مثلاً آدمی کی کسی بھی مسئلے پہ وہ اختلاف ہوتا ہے، آدمی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں، ہم تو مطمئن تھے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں مدد ہوتی ہے. اس کے والد صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی، پتہ نہیں 18 مئی یا 19 مئی اس طرح 98 کی انہوں نے ڈیٹ لکھوائی تھی، کاغذات میں ہوگی، کہ ڈاکٹر قادر مکسی میرے گھر آئے، مجھے کہا، میری بیٹی کو کہا کہ فلاں دوست کی شادی ہے، تم زیور بھی اٹھاؤ. ہاں یہی ہے. ہاں تم زیور بھی اٹھاؤ اور تم میرے ساتھ چلو، ہم اس کی شادی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہلو، کہانی انہوں نے بنا لی. جب ہم نے اخباریں نکالی
تو پتہ پڑا جو وہ انگریزی تاریخ بتا رہے ہیں وہ 10 محرم کی ڈیٹ ہے. خیرپور کا شہر ہو, خیرپور کا شہر جو شیعوں کا اتنا بڑا مرکز ہے, اور وہ 10 محرم ہو, میں 10 محرم کے دن گیا ان کے گھر میں اور پھر کہا کہ بھائی شادی ہے اور آپ چلیں فلانا چلیں. تو وہ اللہ کی طرف سے جب سچائی ہوتی ہے تو وہ سچائی پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو اس طرح پھر وہ سارا کیس عدالت میں چلا اور عدالت نے اس کیس کو ختم کیا اور مجھے بری کیا. چلیں ڈاکٹر صاحب, آصف علی زرداری صاحب سے آپ کا بڑا اچھا گزرا ہے جیل میں ٹائم, تو وہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ والا آصف زرداری اور آج کے والا آصف زرداری کا سفر. دیکھیں, آصف زرداری صاحب پہلے دن سے بہت بڑے ایمبیشیس تھے, ذہین آدمی ہے, اور پیسوں کے معاملے میں پیسے کمانے اور پیسے جمع کرنے کا بڑا شوقین تھا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ زندہ تھی, ان کو سیاسی ایکسپوئر نہیں یہ کون سے زمانے کا ٹائم ہے جو آپ کے ساتھ ہمارے جیل میں رہے ہیں 90 سے لے کر 92 تک, تقریباً 24-26 مہینے ہم ساتھ رہے. تو بہت ذہین آدمی ہے. اس زمانے میں اتنا سیاست میں اتنا ایکسپوئر نہیں تھا ان کا, بے نظیر صاحبہ زندہ تھی, لیکن زمانے سازی کے بہت بڑے ماہر ہیں. اب جیل میں ہمیں تو انہوں نے کیا کیا تھا, جیل میں جیسے پھانسی گھاٹ میں قیدی رکھتے ہیں نا, ہمیں جیل میں انہوں نے اس طرح رکھا تھا کہ ہمارے ہوادان سیل کر دیے تھے. دروازہ جو ہمارے وارڈ کا چابی تھی وہ سپریڈنٹ کے جیب میں پڑی رہتی تھی, ہم باہر نہیں جا سکتے تھے. ہماری ملاقات جو ہوتی تھی, والدین آتے تھے, ان کو بھی لے آ کر ہمیں اپنے وارڈ میں ملاتے تھے, وہ باہر آفس میں نہیں لے جاتے تھے, ہمیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی. پھر یہ تھا کہ زرداری صاحب جب ایک سپرنٹ تھا عبدالرحیم شیخ, وہ زمانے میں قتل ہوا, تو اس کے بعد جیل والوں نے یہ کیا کہ زرداری صاحب کو ہمارے پاس چھوڑتے تھے. وہ صبح آتے تھے اور سارا دن ہمارے وارڈ میں رہتے تھے ہمارے ساتھ, پھر شام کو وہ زرداری صاحب, ہاں ہم نہیں جا سکتے تھے, وہ ہمارے وارڈ میں آتے تھے. تو اس طرح پھر آدمی 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے ساتھ رہے تو پھر کیا دنیا جان کی باتیں ہوتی ہیں, دنیا جان کی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. تو ایز اے پرسن دوستی یارانے کا اچھا آدمی ہے, اچھا تھا, ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے, سالوں ہو گئے. تو اس طرح باقی یہ ذہین تھا اور ایمبیشیس تھا, اسے یہ معلوم تھا کہ مجھے لیڈر بننا ہے, یہ اس کی خواہش تھی. یعنی ایک ہمارے پاس, اس کا میں مثال بھی دے دوں, لاہور چکوال کا ایک قیدی تھا ہمارے ساتھ جیل میں. اسے کہتا تھا کہ اگر میں تمہارے گاؤں آؤں تو تم کتنے جمع کرو گے؟ اس نے کہا بی بی آ جائے گی تو لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے. کہا بی بی نہیں, میں اگر آؤں تو اس نے کہا سر پھر میں 2-2.5 ہزار جمع. اچھا, اس طرح کی وہ گفتگو کرتا تھا. تو پولیٹیکلی بہت ایمبیشیس تھا, پولیٹیکلی ایمبیشیس. ہاں, تو اس وجہ سے پھر آج اس منزل پہ پہنچا. اچھا, تو اس ایمبیشیس سے مطلب کچھ جو باتیں چلتی ہیں کہ زرداری صاحب کو جیل میں سخت جیل نہیں کاٹی انہوں نے, حالانکہ انہوں نے بہت عرصہ جیل 14 years از ناٹ اے جوک, مطلب جس طرح سے آپ نے بھی ان کے ساتھ گزارا ہے, تو وہ کوئی ایک تاثر ہے. مطلب دیکھیں ہر طرح سے ہماری سوسائٹی میں کنسپریسی تھیوری چلتی رہتی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ڈو یو تھنک کہ زرداری صاحب کو یہ بے نظیر اور ان کی شادی ایک پورا پلانڈ اور یہ سارا معاملہ تھا؟ دیکھیں, رشتے تو اللہ کی طرف ہوتے ہیں. ہاں, بے نظیر صاحبہ کا پہلے رشتہ ایک سکھر کی فیملی میں طے ہوا. وہ جنرل ضیاء کے دباؤ سے پیچھے بھاگ گئے. وہ راشدی صاحب تھے شاید, سید تھے, ہاں. تو وہ پیچھے بھاگ گئے. بے نظیر صاحبہ کے لیے بہت ذہنی پریشانی تھی کہ سندھی عورت ہے, عمر چڑھتی جا رہی ہے,
اور اسکینڈلز اس کے لیے، کیونکہ آکسفورڈ وغیرہ لندن ویسٹرن دنیا کا اس کے پیچھے پس منظر تھا، تو جنرل ضیاء اس کی ٹیم مستقل اس کے خلاف اسکینڈل بنانا یہ وہ، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ شادی کرے، اور شادی بھی ایسے آدمی سے کرے جس کی پہلے بیوی نہ ہو۔ اس میں بہت یہ بڑا مسئلہ، بہت باتیں یہ بڑا مسئلہ تھا نا کہ اب سندھی وڈیرا کوئی بھی یا پاکستان کا کوئی چودھری ہو چلو تو یا لو پروفائل کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو لو پروفائل محترمہ کو وہ یہ نہیں کہ جو بے نظیر صاحبہ کی عمر تھی اس زمانے میں، پتہ نہیں 43-41 سال عمر تھی یا 36-37 سال عمر تھی، نہیں، محترمہ کی شادی کے ٹائم عمر سر تقریباً 53 to 83 جو ہے نا 30 years 35-36 ایئر، تو اس ایج گروپ کا آدمی سندھ میں غیر شادی شدہ وہ تو ملنا مشکل تھا۔ اچھا، مثلا مرزا جتوئی کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی، فیصل صالح حیات کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی، اور لوگوں کے بہت سے لوگوں کی ہوتی تھی، مخدوموں کے حوالے سے باتیں، ہاں، تو وہ سارے لوگ شادی شدہ تھے، اور بے نظیر صاحبہ کو شادی کرنی تھی کسی بغیر شادی شدہ کے، وہ سندھ میں وڈیروں کے خاندان میں ایک ہی واحد زرداری بچہ تھا۔ پھر زرداری کی والدہ افندی فیملی اور بے نظیر صاحبہ کی جو پپھو تھی منور اسلام، یہ حیدرآباد میں رہتے تھے، ان کا ملنا جلنا تھا، تو بے نظیر صاحبہ کے پیچھے یہ پریشر تھا کہ میں ان اسکینڈل، ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے مجھے شادی کر دینی چاہیے، اور یہی ملا اکیلا جو بغیر شادی شدہ ہو۔ اور یہ میں ذاتی طور پہ بتاتا ہوں آپ کو چینل کو، جب ہم زرداری سے گفتگو کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس آس میں، میرے کبھی گمان میں نہیں تھا کہ میری بے نظیر صاحب سے شادی ہوگی، میں نے اس آس میں شادی نہیں کی کہ میرے خیال تھا کہ میں کسی بلوچ سردار کی بیٹی سے شادی کروں گا، عام آدمی سے نہیں کروں گا، کسی بلوچ سردار، مثلا نعت اللہ مینگل تھے، خیر بخش مری تھے، بگٹی صاحب تھے، اس طرح کے جو سردار تھے، ان سرداروں کے خاندانوں میں میں شادی کروں گا، یا بڑے کسی خاندان کے، نہیں بس سردار، انہوں نے جو کہا بلوچ سردار، بلوچ سردار، تو میری خواہش تھی کہ میں کسی بلوچ سردار کے گھر سے شادی کروں گا، اسی لیے میں نے شادی نہیں کی جلدی، اور 35-36 سال عمر ہو گئی، تو پھر اچانک یہ پروپوزل آیا، تو میں نے تو، اور کہتے ہیں کہ اندھا جو آدمی اللہ سے ایک آنکھ مانگے، اگر دونوں مل گئیں تو کیا بات ہے، تو پھر وہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد ان کا تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ آتے ہیں کیونکہ جیک پاٹ، زرداری صاحب کا جیک پاٹ لگا، جیک پاٹ، تو ڈاکٹر قادر منگسی کا 44 ایئرس کی سیاست کا تجربہ کیا ہے؟ تجربہ یہ ہے کہ آپ اقتداری سیاست میں چلے جائیں، آپ کے پاس بہت مواقع ہیں، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کرپشن کر سکتے ہیں، لوٹ مار کر کے اربوں خربہ پتی بن سکتے ہیں، اگر اصولوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلاتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم قوم پر سیاست میں ہیں، قوم پر سیاست میں بھی ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم اپنی سوچ کے حساب سے، کیونکہ میں فرد کے طور پہ کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کے فوائد میرے خاندان کو ملیں گے، نقصانات میرے خاندان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اگر بحیثیت ایک قومی رہنما میں کوئی فیصلہ کروں گا تو میں تو اپنی قوم، وطن اور اس کی تاریخی ضرورت کو نظر میں رکھ کے فیصلہ کروں گا، کوئی بات کروں گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے، فوائد آئے، تو پوری قوم اس سے منور ہوگی، اگر غلط ہو گیا اور اس کے نتائج الٹے آ گئے تو ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سیاست میں لکیر کے فقیر ہو کر چلنے کا۔ Can you just summarize it in 5 points یا 3 کہ تجربہ اور دین پروڈکٹ؟ اب دیکھیں، پروڈکٹ یہ ہے کہ سندھ میں بہت بار کوششیں ہوئی ہیں سندھ کو تقسیم کرنے کے لیے، ہم نے روکا۔ زرداری صاحب کے وقت بہت سیریس کوشش تھی، جو دورہ نظام ڈیول سسٹم آیا تھا بیڈی الیکشن کا، کالا باغ ڈیم کی تحریک میں۔ اب اتنے تفاصیل ہیں جو میں کسی اور اپنی خود نوشت میں لکھوں گا یا کسی اور تفصیل میں لکھیں گے۔
لسانی یہ جو دہشت گردی تھی ایم کیو ایم کی، اس میں ریزسٹ کرنا، تعلیمی ادارے جو یغمال ہو گئے تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، ان سے آزادی کر کے اپنے سندھی طلباء کو اور عام طلباء کو تعلیم کا حق دلانا. تو یہ تو سارا ہم نے کام کیا اپنے اپنے وقت میں، جس زمانے کی ضرورت ہے. عمران خان کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جزیرے بک رہے تھے، ابھی جو ریسنٹلی اب جو کینال کا ایشو تھا اس میں ہم کھڑے تھے. تو یہ سارے کام ہم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو نقطہ نظر ہے وہ مجموعی قومی مفادات کے تحت ہے. ہم کسی پاپولر سلوگن یا جو عام پاپولر نریٹو ہے اس کے ساتھ دوڑنے والے نہیں ہیں کہ بھئی جیسے کہا جائے کہ بس. اور اللہ کی مہربانی ہے ہم کبھی کسی کی تنخواہ دار کے طور پہ نہ کام کیا ہے نہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے شاید مطلب آئی ڈونٹ نو دا ایئر ایگزیکٹلی بٹ اسپیچ کی تھی آپ نے سائنٹ جی ایم سیٹ کی سالگرہ پہ جی سن میں 17 جنوری کو یونٹی کی. جی ہاں. میرے خیال میں اب اس سے زیادہ کوئی ایسا موقع ہے آپ کو لگتا ہے ایز این ایکسپیرینس نیشنلسٹ پولیٹیشین آف دا سندھ what actually the will you have to unite the all however the سمال جو بھی یونٹس ہیں آپ کے سارے اس کے آپ نے یہ تقریر بھی کی تھی اور آپ نے کہا تھا صرف اتحاد نہیں پارٹی بننی چاہیے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. یہ 2019 سے میری کوششیں شروع تھی. تو میں نے اس زمانے میں کیونکہ آدمی سمجھتا ہے نا ہم عمر کے اس حد میں جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جب قومی وجود آپ کا کمزور ہو تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے قومی وجود کو کس طرح مضبوط کریں. تو اس زمانے میں ایس یو پی کی قیادت جلال محمد شاہ کے ہاتھ میں تھی. تو میں نے کہا اب دو اوپینین ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جتنی بھی کمپس جماعتیں ہیں اس میں ایاز پلیجو صاحب ہے، جلال محمد شاہ کی ایس یو پی ہے، یا دوسری تیسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ایون سندھاری کمیٹی، یہ ساری جماعتیں ہم مل کے افریقن نیشنل کانگریس کی طور پہ ایک پارٹی بنائیں اور ایک مستقل قیادت ہو، اس کو ہم آگے کریں، ہم سب مل کے اس کے ساتھ چلیں. میں نے کہا لیڈرشپ کا جب سوال آئے گا تو میں لیڈرشپ میں شامل نہیں ہوں، میں پیچھے کی لائن میں کھڑا ہوں گا، آپ آ جائیں. دوسرا ماڈل ہے پی ایل او کہ ہر جماعت اپنی اپنی اس کی شناخت ہے. یاسر عرفات کی اپنی الفتح کی، پھر اس کی ایکسا بریگیڈ کی، پھر ابو نضال کی، پھر جارج حباش کی، پھر اسلامک جہاد کی. یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے طور پہ وجود رکھتی ہیں، لیکن فلسطین کی آزادی کے کاز پہ وہ سب مشترکہ ہیں پی ایل او کے جھنڈے، پی ایل او کے پلیٹ فارم میں. جھنڈا بھی ان کا ایک ہے، اور یاسر عرفات مرتے دم تک پی ایل او کا نمائندہ تھا، لیڈر تھا، سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے. تو اس طرح ہم ماڈل بنائیں کہ ہم سارے لوگ جمع ہو جائیں، ہم پارلیمانی پروسیس میں اپنے اس اتحاد کو رجسٹر کرائیں، ایک ہی انتخابی نشان مشترکہ ہو، ہم مشترکہ الیکشن میں جاتے ہیں. اس پہ یہ فائدہ ہوگا کہ مارلی سپورٹ ملے گی. 70 سے لے کر جتنے کمپرس لوگ رہے ہیں جنرل ضیاء کی زمانے میں، خاص طور سے 80 کے بعد، جو ابھی ریٹائرڈ کامورے ہو کر سروسز کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کوئی بھی درمیانی طبقے کے زمیندار ہیں، ایسے ہم اگر سندھ میں جمع کریں گے تو 70-80 امیدوار پوٹینشیل امیدوار ہمیں مل جائیں گے جو 1 کروڑ 2 کروڑ الیکشن میں خرچ بھی کر سکیں گے. مقامی طور پہ ان کا اثر افزو ہوگا. ہم پیپلز پارٹی کو ایک متبادل چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن باتوں کی حد تک انہوں نے سب نے سراہا، واہ 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 زبردست. جب فیصلہ آیا تو 2019 کے الیکشن میں 18 کی الیکشن تھی شاید 2018 کے بعد 2018 ہاں 2018 کی الیکشن تھی، پھر آئی 2024 کی الیکشن. تو یہ جتنے بھی صاحب تھے انہوں نے پیر پگارا سے الائنس کر لیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں پیر صاحب کے پاس؟ جیسے میں نے کہا آپ کو گرین جھنڈی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں جیتنے کے لیے پیر صاحب پگارا کی سارے کی ضرورت ہے، اس کے سوا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کلیئر نہیں کرے گی. میں نے کہا آپ ضرور یہ تجربہ کریں، 2018 میں آپ تجربہ کر چکے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں آئے، 24 میں پھر کرنے جا رہے ہیں، بے شک کریں،
لیکن یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہم سارے جو قومی آواز ہے، قوم پرست آواز ہے، وہ یونیفائڈ ہو کر ایک اسٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اسی سے قوم کی نجات ہوگی. تو ابھی تک تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا تو رکاوٹ کون ہے آئندہ وقت میں نہیں رکاوٹ اس میں کون ہے؟ رکاوٹ ساری جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہے. نہیں اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہی بات کچھ مطلب آپ اگر کوئی انیشیٹ کر دیں تو آپ کو نہیں لگتا کیونکہ سائیں جلال کے بعد جو قیادت آئی ہے وہ سید زین شاہ کے پاس آئی ہے، تو سید زین شاہ بھی تقریباً یہی بات کرتے ہیں کہ یونٹی کی طرف اگر بڑھا جائے تو جو آپ کا وہ ہے مین میجر جو ہے، کیونکہ پریکٹیکل آپ ایک پریکٹیکل سیاست کی بات کرتے ہیں، ریئلسٹک سیاست کی بات کرتے ہیں. اگر چلیں سندھ کے کاز کے لیے کچھ لوگ اگر، کیونکہ پیر صاحب پاگاڑا بھی تو کچھ حد تک جو وہ تھا، جو نظام تھا، جو لوکل گورنمنٹ جو بٹو نظام کا جو معاملہ تھا، ایون جی ڈی اے نے ابھی لیڈ کیا ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ آپ جی ڈی اے کو بھی لے لیں؟ وہ نہیں، ہم نے کہا کہ جی ڈی اے کو الائنس ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہاں جی ڈی اے کو رد کرنے یا جی ڈی اے کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم نے کہا، میں نے تو اس حد تک کہا زین شاہ والوں کو، میں نے کہا کہ اگر آپ ایم کیو ایم سے بھی سمجھوتا کر کے لوکل ایڈجسٹمنٹ کر کے ان سے ووٹ دیں گے تو اس پہ بھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا. آپ بے شک کریں، جی ڈی اے تو ویسے ہی ہماری الائنس میں ہوگی، مجھے اعتراض نہیں. لیکن جو پلیٹ فارم ہوگا الیکشن کا وہ ہمارا قوم پرستوں کا ہوگا. ہم اپنی پہچان ختم کر کے پھر جاگیرداروں پیروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ ہمیں ٹکٹ ایوارڈ کریں گے، ہم ان کی دی ہوئی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تو یہ پھر سیدھا راستہ نہیں ہے. پھر جب آپ جی ڈی اے کی الیکشن کے ساتھ جائیں گے تو آپ پالیسیز جی ڈی اے کی چلائیں گے یا اپنی چلائیں گے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اچھا ابھی جو شاید ضرورت ہے جو آئندہ دنوں میں جو سندھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، میجر تھریٹس کون سے دیکھ رہے ہیں سندھ کو؟ کیونکہ ابھی زمانہ ہے ایمرجنسی کا، لیکن آئندہ ہمارے پاس منرل مائنز کا بھی ایشو ہے، دریا بھی ہمارے پاس ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی پیچھے یا ہٹے ہیں یا جو بھی. تو واٹ آر دا میجر تھریٹس یو ایکچولی پریڈکٹ فار دا سندھ؟ دیکھیں، میجر تھریٹ تو یہی ہے کہ جو زمین جغرافیکلی جتنی اہم پوزیشن میں ہوتی ہے، جس کے وسائل جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ مخالفوں کی قبضے اور آنکھوں میں ہوتی ہے. سندھ پہلے دن سے لے کر اربوں روپیہ پیدا کرنے والی زمین ہے. پاکستان بنا تو کسی صوبے کو پورٹ نہیں تھا، بلوچستان کو بھی نہیں تھا، گوادر تو ابھی آیا. پنجاب لینڈ لاک، پشتونخوا لینڈ لاک، تو واحد سندھ تھا جس کو سمندر تھا. سمندر کی وجہ سے بین الاقوامی ونج واپار، انڈسٹری، کاروبار، یہ سب کچھ وہاں ہوا ہے. اس کے بعد جو ریسورسز ہیں، سب سوائل ریسورسز جتنے بھی ہیں، تیل، گیس وغیرہ، وہ سندھ زیادہ دیتی ہے، کوئلہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے ٹیکسز سندھ سب سے زیادہ کلیکٹ کرتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے. دریائے سندھ کا پانی ہے جو ارباں کھرباں روپیہ پیدا کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بقا ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ہمارے ریسورسز تو ہاں اب ہمارے ریسورسز تو ویسے ہی اس قبضے اور لوٹ مار کے نیچے ہیں، کیونکہ سندھ کو حقیقی نمائندگی نہیں ملی. جو ہمارا اعتراض تھا کہ اگر ہم 1947 سے لے کر پارلیمانی پروسیس میں کوئی سندھ کا نیشنلسٹ بیہیویئر رکھنے والے لوگ مسلسل اسمبلی میں آتے رہتے تو اس حد تک اندھی نہیں مچتی کہ قانون سازی جتنی بھی وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے. تو پھر 70 کے بعد تو بہت ضرورت ہوئی ہے، پارلیمانی سیاست جب سے شروع ہوا ہے تو بہت ضرورت تھی، اور ہم سارے اس سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے سندھ کی بقا داؤ پہ ہے. تو میں وہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر قادر منگسی ایگزسٹنشل کرائسس کے دہانے پہ کھڑے ہو کے یونٹی کے لیے کیا آگے قدم بڑھائیں گے اور آگے جا کے کیا what اسٹیپ یو ایکچولی پٹ فارورڈ؟ علی عباس، بات یہ ہے، دیکھیں جب لکھے پڑھے لوگوں کو عقل اور سمجھ نہ آئے، وہ قومی انٹرسٹ کا وہ نہ کر سکیں اندازہ، تو پھر دوسری رائے ہمارے پاس لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں. پہلے ہم نے کوشش کی، یعنی میں بتاؤں جب ہم الائنس کرنے جا رہے تھے 8 جماعتیں تھیں ہم الائنس میں. کون سی؟ ایس یو پی،
قومی عوامی تحریک سائیں منجا، بڑی پلیجو صاحب کی عوامی تحریک سائیں منجا، سندھاری کمیٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی جو سفارتکاروں نے ریٹائرڈ سفارتکاروں نے ڈیموکریٹ پارٹی، عوامی جمہوری پارٹی، وہ پوریت مزاحمت تحریک، اس طرح کی جتنی جماعتیں تھیں، ہم نے مل کر ورک آؤٹ کیا، پروگرام ایجنڈا بنائی، مشترکہ جھنڈا ہم نے ڈیزائن طے کیے، وہ جھنڈا طے ہو گیا۔ آخری دن ہم اعلان کرنے جا رہے تھے کہ آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس اتحاد کا صافی جمع ہیں، ہال بک تھا، صافی سب آ گئے، ہماری جماعت کھڑی تھی، 2 اور جماعتیں تھیں، باقی سارے رہنما جو ہے کوئی بھی نہیں آیا ٹائم پہ۔ اب اس وقت میں یہ کہتا کہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے میں ایسا فالتو فضول قسم کا اناؤنس کر دیتا کہ فلانا اتحاد فلانا اتحاد، تو پھر میں نے صافیوں سے معذرت کی، میں نے کہا دوست نہیں آ سکے، کوئی پرابلم ہوگا۔ نہیں، فرینکلی اسپیکنگ وہ کیا رکاوٹ تھی؟ آپ تو سینئر سے، کیا تھا مطلب اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا ان کا؟ نہیں، وہ بتاتے، انہوں نے بتاتے نا، پہلے بتاتے۔ کون سا دن ہے، کون سا ایئر ہے یہ جو کس ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 23 ہے شاید، ہاں 2023 میں، 24 الیکشن سے پہلے، اچھا 2023 کی۔ تو بغیر بتائے آئے نہیں، پھر ہم جب نے فون کیا تو اس نے اس کو روکا، اس نے اس کو روکا، تو ابھی مطلب بینگ آپٹیمسٹک اب آپٹیمسٹ یہ ہے کہ ہماری کوشش ابھی بھی یہی جاری رہتی ہے کہ ہم مشترکہ ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں اور مشترکہ آواز بن کے ابھریں۔ اگر اس کے باوجود بھی لیڈر صاحبان کے پاس کوئی ذاتی ایجنڈا ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یا مجموعی سندھ دشمن جتنی بھی ایجنڈا ہیں ان کے مقابلے میں سندھی عوام، دیکھیں آپ مثال لیں، ہاں پہلے ہم جب یہ پانی کا مسئلہ کینال کا آیا، ساری سندھ خاموش تھی، ہم نکلے تو ہمارے اوپر یہ طنز، اور آپ ان زمانوں کی فیس بک کی اور یہ سوشل میڈیا کی نہیں، اس ٹائم آپ تھے، سید زین شاہ تھے، یہ سارے فرنٹ پہ تھے سب۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نکلے تو وہ طنز لکھے جاتے تھے، بھائی فلانے جلسے میں کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، کچھ نہیں ہوگا، لیڈری چمکا رہے ہیں، فلانا فلانا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جب ہم گلی گلی کوچو کوچو چلے، پہلے 200 لوگ تھے، پھر وہ 2000 ہو گئے، پھر 20,000 لوگ ہو گئے، اس طرح لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو لوگ جمع ہوئے تو پیپلز پارٹی نے اتنا پریشر قبول کیا کہ بلاول بھٹو نے خود آ کر جلسے کرنا شروع کیے اس کینالوں کے خلاف۔ حیدرآباد ڈویژن میں جلسہ کیا، امیر پور خاص میں جلسہ کیا، سکھر میں جلسہ کیا کہ بھائی ہم کینالوں کے خلاف ہیں، وزیر اعظم مہربانی کریں، اسکیم ختم کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ ایک پریشر پیدا ہوا۔ پھر وکلا صاحبان نے آخری وقت میں آ کر اسے فاتح کل پڑھ لیے۔ تو چلو وہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، جماعتیں وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ لوگ جمع ہو جائیں گے، 6 کروڑ انسان ہیں ہم، لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان سارے حکمرانوں کو اور سارے ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں سے سمجھوتا کر کے چلنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اصل میں یہ جو میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، یہ دریا بچا لو تحریک میں اس ٹائم 2024 کی بات ہے شاید، جی ہاں، اور اکتوبر میں ادھر جلسہ تھا، تو آپ پہ یہ تھا کہ وہ آپ کوئی شرجیل کے کہنے پہ جو آپ نے کوئی ملتوی کیا تھا، اس سے پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے، ورنہ تو آپ نہیں ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھی، وہ ابھی ابتدا تھی۔ اچھا، وہ ابھی ابتدا تھی، کیونکہ 17 اکتوبر ان کا ہوتا ہے نا، 18 اکتوبر جو کراچی شہداء کا دن تھا، تو ہم نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ منظوری دے کر آئے ہیں، تو اب بلاول بھٹو آ رہے ہیں حیدرآباد جلسے میں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم صرف رستوں پہ اپنے ورکرز کو کھڑا کر دیں گے کہ بلاول بھٹو گزریں گے، کینال نامنظور، ہم یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی گرمی سرکار نے محسوس کی۔ شرجیل میمن آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، آپ ہمارے جلسہ ہے سیاسی، آپ اس دن اپنے ورکر کو نکالیں گے، تصادم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟
ہم نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے ہاں وہ اس کینال کے مسئلے پہ اپنا موقف پیش کریں، کہ پیپلز پارٹی موقف واضح کرے کہ وہ کینالوں کی حامی نہیں ہے، زرداری صاحب نے جو سگنیچر کیے ہیں وہ واپس کر لیں۔ تو انہوں نے پھر پبلکلی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کینالوں کے خلاف ہیں اور اپنا کردار ادا کریں گے وغیرہ۔ تو ہم نے وہ پروگرام پھر جو احتجاج والا تھا ان کے سامنے وہ ہم نے ملتوی کیا۔ پھر پہلی ہماری شروعات جو ہوئی تھی احتجاج کی، وہ 30 اکتوبر پہ ہم نے سکھر ببر لو پہ پہلا دھرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہماری یہ ساری موومنٹ چلی۔ پھر شاید سکرن میں آپ کا تھا، سکرن تھا، حیدرآباد تھا، پھر سارے سندھ کے گلی کوچوں میں ہم نے پبلک میٹنگز کی، ریلیز کی۔ تو 24 اکتوبر کو 24 فروری کو ہم نے حیدرآباد میں ریلی کی، جو ہمارا مادر وطن کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے حیدرآباد میں ریلی کی۔ پھر رمضان آنے والا تھا 28 کو، تو ہم نے کہا کہ 1 مہینہ رمضان کا ہے، میرے بیٹا ہے چھوٹا محمد سائیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا امریکہ میں، میں پورے 9 مہینے نہیں جا سکا تھا، 6 مہینے اس کے پاس۔ تو میں نے کہا رمضان ہے، آرام بھی کرتے ہیں، تھوڑا اس کی بھی طبیعت وغیرہ پوچھ کر آؤں گا۔ تو میں وہاں تھا، اور اس کے بعد یہ جتنا بھی وکلا کا سلسلہ ہوا۔ اچھا، تو یہ وہاں سے، ہاں تو یہ چیزیں وکلا کے سلسلے کی بات۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں اصل میں آپ سے دوبارہ دیکھیں، میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ہاں کہ وکلا کی تحریک سے اختلاف کے باوجود ہم وکلا کی تحریک سے لا تعلق نہیں تھے۔ ہمارے سینئر وائس چیئرمین جامع عبدالفتاح سمیجو، حیدر شانی، گلزار احمد سومرو، ہود خان گاڑی، یہ ببر لو بائی پاس پہ بیٹھے تھے۔ پھر فیصلہ ہوا ورکر پوری کے سندھ نے آن کیا تھا۔ نہیں، ہماری کھانے کی خیرپور ضلع کی ہمارا ضلعی صدر ہے سعید جتوئی، آپ پوچھ لیں گے۔ عامر نواز وڑائچ کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا کھانا کہاں سے آتا تھا، پانی ان کو کون پہنچاتا تھا، ان کے ٹرینٹ جو تھے وہ کس نے لگائے تھے۔ لیکن ہمارا ضلعی صدر جو سعید احمد جتوئی، اس نے باقاعدہ ایک کیمپ قائم کی تھی، جتنے بھی دن 4-5 دن کیمپ تھی وہ وہاں کھانا ڈاکٹر صاحب اصل میں جو ببر لو تھا نا، ہاں پھر میں کمپلیٹ کروں۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا انہوں نے کہ ببر لو سے ابھی کمو شہید چلیں۔ تو جامع عبدالفتاح سمیجو جا کر کمو شہید پہ کیمپ لگا کر بیٹھے، آخری دن تک بیٹھے رہے۔ اکرم باجکانی ہمارا کندکوٹ کشمور کا صدر، وہ کشمور کے بارڈر پہ بیٹھے رہے۔ کراچی میں یہ جو گلشن حدید کے پاس کیمپ لگی، اس میں ہمارے ہود خان گاڈی، حیدر شانی اور کراچی کی تنظیم وہاں بیٹھی رہی، جس میں پولیس نے تشدد کیا، ایف آئی آر داخل ہوئی ہمارے وومن ورکرز اور لیڈران پہ ایف آئی آر داخل۔ تو ہم وکیلوں سے احتجاج کرتے، میں نا وہ اختلاف رکھتے ہوئے بھی ہم نے ببر لو سے کبھی لا تعلقی نہیں کی، ہم اس میں بالکل اس طرح سے ہی ہے جیسے سندھ نے پوری ہر پارٹی کے کیمپ وہاں تھی، وہ ہر بندہ میرے خیال میں گھر سے جو چھوٹا موٹا وہ تھا وہ بھی لے کے آ رہا تھا۔ all I think on the Babur Law just for the cause of the Sindh۔ یہ کبھی بھی جب یونٹی کی بات آتی ہے، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اچانک ڈاکٹر قادر منگسی کا کوئی کنٹروورشل بیان آ جاتا ہے، یا آپ کے جو سب پارٹیز کے، میں دیکھتا ہوں صرف آپ نہیں، سب پارٹیز کی یہ جو چھوٹی بریگیڈ ہے، کیا ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ بڑے کاز کے لیے یہ چھوٹا موٹا جو آپ دو جواب لے جواب والی جو چیز ہے اس کو، کیونکہ بڑے کاز کے لیے، کیونکہ آپ کا مشن بھی یہی ہے کہ یونٹی کی طرف جائیں، کوئی پلان لے آئیں آگے، تو آپ لوگوں کے پاس دیکھیں اب ہمیں سیاست کرنی ہے نا، تو ہم یہ تو سوچیں گے کہ سندھ کو تباہی کے دیانے پہ کس نے پہنچایا، کیوں پہنچے ہم اس کا انالیسز نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے۔ جب آپ سیاسی حقائق پہ بات کرتے ہیں تو گلی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، تم فلان کے ایجنٹ ہو، تم تنخواہ دار ہو، تم فلاں۔ اگر ہم صرف مفروضوں پہ سیاست کریں ایسے ہی گمراہی پہ، تو آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک سندھ وہ تھا جب سندھ جو ہے اس خطے کا بہت شاہکار خطہ تھا، ساری دنیا کے اندر سندھی ہمارا ہندو جو ہے وہ کاروبار کرتا تھا، ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ کراچی سے لے کر بڑی بڑی شاندار عمارتیں جو گردن اٹھائے کھڑی ہیں، حیدرآباد کی، ہیرآباد کی عمارتیں، یہ گدو بندر، یہ شکارپور کی شاندار عمارتیں، نوشہر و فیروز میں، یہ سارے انہی لوگوں نے تعمیر کی۔ اسکول، کالجز، پارک، اسپتالیں، مینٹل اسپتالیں، گاؤں شالائیں، یہ سب ان لوگوں نے کی تعمیر۔ تو وہ سندھ جو خوشحال سندھ تھا، وہ سندھ کا کب سندھ کے ہاتھ سے گیا؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک اسکیم تھی نا، پورا دیکھیں اسکیم تھی نا،
وہ سب مانتے ہیں اب اسکیم تھی، جب آپ اس اسکیم کے ذمہ داروں پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ حقائق کو سمجھیں گے نہیں، ان کو قبول نہیں کریں گے، ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آپ صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے، آپ منزل پہ قوم کو نہیں پہنچا سکتے. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک یہ آیا ہے، ایک طوفان سمجھیں، لہر آئی ہوئی ہے کہ 200-400 لوگ ہیں، جھوٹی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، 100-150 لوگ جو اپنے ناموں سے لکھتے ہیں. ہاں تو ان لوگوں نے لوگوں کو بلیک میل کرنا، تذلیل کرنا، اس طرح کا دھندا اپنا لیا ہے. تو اس سے حقائق تو نہیں چھپ سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ جیسے کہ ہم وہ کر رہے ہیں، اب یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اب ایک سچویشن لے لیں، ہم اس 2026 میں کھڑے ہیں، پاکستان پہ ایک بڑا مشکل وقت آیا ہے، آپ ہیں، سب ہیں اس میں رہنے والے، یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب جو بھی نیچی چیز ہے وہ رہنے دیں، ریاست ہے اس کی جو بھی پریورٹیز ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں. 1945 میں ایک اسکیم لانچ ہوتی ہے جو کہ رشیا USSR اوپر آتا ہے، اور پورا کیپٹلسٹ بلاک آپ کا جو ٹرو مین ہے وہ جیت کے آتا ہے. روزویلٹ مارشل پلان وہ ہو جاتا ہے، مطلب مارشل پلان لایا تھا روزویلٹ، وہ بالکل چلا جاتا. ٹرو مین آتا ہے 46 میں. ٹرو مین نے فوراً ان کو کہا کہ بھائی آپ کو پارٹیشن کرنی ہے، اسکیم ہے. اس میں جب اسکیم آ گئی پارٹیشن کی، ٹرو مین کا آپ ایگریشن دیکھیں. میں آپ کو بتا دوں، منرو 1837 کی بات کر رہا تھا، روزویلٹ کا باپ جو تھا 1904 میں جو کولورو لایا تھا، تھرڈ ون جو ٹرمپ کا اولڈسٹ ورژن ہے وہ ٹرو مین ہے. اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ کو گلوبلی ریلوکیٹ کرنا ہے، پارٹیشن کرنی ہے. اس میں چاہے جتنے بھی سیاستدان وہ سارے حیران تھے کہ کیبنٹ مشن لے آئے آپ، کرپس مشن لے آئے، یہ سارے کا. تو ڈاکٹر صاحب میں اس میں کہتا ہوں کہ وہ ایک اسکیم تھی، اس میں کوئی بھی سیاستدان چھوٹا ہوتا موٹا ہوتا، وہ انٹرنیشنل اسکیم میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں، GM سید کی ہوں، علا بخش کی ہوں، ڈاکٹر قادر منگسی کی ہوں، جلال محمد شیخ کی ہوں، سوسائٹی کو بنانے کے لیے سب سے کیوں نہ کیوں ہم 10-15 پازیٹیو چیزیں لے کے اس کو ایک الگ طریقے سے ایک نیا ماڈل بنا دے سندھ کا. میں وہ کہتا ہوں آپ نہیں، وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں. تاریخ بہت بے رحم ہے. یہ قاضی آصف صاحب نے ابھی ڈاکیومنٹری لائی ہے 10 سال کی، 37 سے 47 تک. پہلے میں بک ہے پوری، پوری بک ہے. تو وہ تاریخ کو چھوڑ دیں آپ. ہاں، تاریخ پہ چھوڑنا نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی ذمہ وار ہے، وہ شہید سب، مطلب میں وہ شہید ہو چکے ہیں، پھانسی چڑھ چکے ہیں. لیکن آپ جب تک بھٹو کی سیاسی کوتاہیوں کو گنیں گے نہیں، راستہ نہیں بنائیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کہ بھٹو کوئی پیر بزرگ تو نہیں تھا، سیاستدان تھا. بالکل. GM سید بھی سیاستدان تھا. اس کے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ساری عمر بولیں گے، اس کے اثر ہوں گے سندھ پر. تو اگر اس پہ آپ کوئی علمی بحث کریں تو آپ پہ فتوائیں لگ جاتی ہیں کہ آپ تو تنخواہ دار ہیں، آپ تو فلانا ہیں، آپ ایجنٹ ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا، ہم نے سندھو دیش کا نقطہ نظر جو ہے وہ 1991 میں چھوڑ دیا تھا. اب چھوڑ دیا تھا تو اب یہ مجھے حق ہے نا کہ میں اپنی پارٹی کا بنیادوں پہ کام کروں. اب وہ کہیں گے نہیں، آپ جو سندھو دیش چھوڑ کے، آپ تو غدار ہیں، آپ تنخواہ دار ہیں، آپ ایجنٹ ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ اپنی سیاست کریں؟ آپ تو بک گئے. اب اس کا جواب بتائیے. پھر نیچرلی میں تو گالیاں نہیں دیتا، اور کبھی وقت آئے گا کہ کسی کو میں 2 تھپڑ مار دوں اس بات پر. لیکن جو ہمارے ورکر ہیں، ہم سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں، پھر وہ جواب آ جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اس یوتھ کو، نئے نوجوانوں کو سیاست کو سمجھنے، سندھ کی سنگین حالات کو سمجھتے ہوئے علمی بحث کرنا چاہیے آپس میں. دلیل و دلائل اور پازیٹیو چیزیں لے کے جو ہے نا، دلیل و دلائل کے بنیاد پہ بحث کرنی چاہیے کہ بھائی جو ہماری کہیں کہ آپ کی جو سیاسی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں. حقیقی گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ برٹش سرکار کا فیصلہ تھا، پاکستان بننا تھا، کوئی بھی جیت کے آیا، ٹرومین آ جائے، مطلب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ ہندوؤں کو مار کے بھگائیں گے، اور اتنے سارے بڑے جاگیردار تھے، کسی نے ہندو آدمی کا تحفظ نہیں کیا. یہ بھی تو ایک بڑا جرم تھا نا اس زمانے میں، کہ اتنا جو سندھ کا مرکنٹائل کلاس، جو ٹریڈ مین تھا، بیپاری کلاس تھا، جو سندھ کو تعلیم ترقی میں آگے لے جا رہا تھا،
وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچوں کو ننگے پاؤں ننگے سر یہاں سے بھاگ رہے تھے اپنی دولتیں ملکتیں چھوڑ کے. اتنے بڑے جاگیردار کسی نے ہندو کو تحفظ نہیں کیا. تو یہ ذمہ داری تو تاریخ کی عائد ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں ہندوستان میں بنگال میں پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی قتل عام شروع ہو گیا تھا, جو گاندھی جی جا کر وہاں بھوک ہڑتال میں بیٹھے تھے. وہی پنجاب میں وہاں تقریباً 2 ملین لوگ قتل 2 ملین تقریباً اس سے بھی زیادہ, تقریباً 2 ملین کہتے ہیں کہ 36-28 لاکھ لوگ کہتے ہیں, لیکن 2 ملین پہ سب متفق ہیں. پنجاب میں قتل عام ہوا جس میں سکھ اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جس میں محتاط انداز ہے کہ 6 سے 8 لاکھ لوگ قتل ہوئے. لیکن سندھ میں 1947 کے اگست سے دسمبر تک کوئی قتل عام نہیں ہوا تھا, کسی کو تھپڑ بھی نہیں پڑا. نہیں, بالکل بھی نہیں. 1948 سے کہانی بدقسمتی کی کہانی تبدیل ہوتی ہے. تو وہاں سے جو ہے نا, اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جی ایم سید کا نیشنل بلڈنگ میں, پولیٹکس کو چھوڑ دیں, نیشنل بلڈنگ میں کیا جی ایم سید کہیں کھڑا نہیں ہوتا سندھ میں؟ نہیں, میں نے کہا کہ سائنٹ جی ایم سید کا نیشنل بلڈنگ کی بات بہت بڑا کردار ہے. وہ ایز اے ریسرچ اسکالر اس کا بہت اچھا کردار ہے. کراچی میں جب وہ لوکل بورڈ کے تھے انہوں نے بہت سارا کام کیا. ادبی بورڈ, کراچی یونیورسٹی, اس زمانے سندھ یونیورسٹی تھی, اب تو کراچی رہ گئی, تو یہ سارے انہوں نے کام کیے. لیکن ایک سماج کے اندر خدائی خدمت گاری اور سیاست یہ بالکل علیحدہ چیز ہے, جس کی وجہ سے اب مثلا میں چھوٹا سا مثال بتاؤں. اب سندھ میں کوئی جنرل فوجی کارروائی کرے اور میں اس جنرل کے حق میں کھڑا ہو جاؤں, کہوں گا جنرل بہت شاندار کام کر رہا ہے, جی ایم سید کس کے تو لوگ مجھے کیا, نہیں میں یہ پوچھتا ہوں لوگ مجھے کیا کہیں گے, نہیں آپ کیا کہیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں, عوام دشمن ہوں, ایجنٹ ہوں, فلانا ہوں. اسی طرح 1980 کے زمانے میں جنرل ضیاء نے جب ایم آر ڈی میں سندھیوں کو قتل کیا تو سائنٹ جی ایم سید جنرل ضیاء کے ساتھ کھڑے تھے. کھڑے نہیں تھے, کھڑے تھے نا. جی ایم سید کی 3 ملاقاتیں ہوئی ان سے, وہ بھی اتفاقاً تھی. کبھی جی ایم سید نے ضیاء الحق کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا تھا. سائنٹ جی ایم سید نے کہا ضیاء شریف نفس آدمی ہے. یہ اخبار میں یہ آپ تو اس کے وہ ہوں گے, میں اخبار میں لکھا ہوں. اس لیے میں سائنٹ جی ایم سید پہ تنقید کا چیپٹر جو ہے وہ میں نے بند کیا. آپ نے دوستانہ بحث کیا, اس کے لیے میں آپ کو یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست پہ بحث کرنے کا حق ہونا چاہیے لوگوں کو. اگر سیاست پہ آپ بحث کرنے کا اور سیاسی حالات کو سمجھنے کا, تاریخ سمجھنے کا حق بند کریں گے تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب پتہ ہے what the purpose behind to discuss this actually is just to, you know, ہر کسی کے ایک سینسٹیو پوائنٹ سمجھ لیں وٹ ایور دا تھنگ آپ اس میں, تو کیونکہ اگر پرپز یونیٹی ہے نا تو ڈاکٹر قادر منگسی کو وہ پرپز سرو کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ایک وزڈم کا مظاہرہ کر کے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. بالکل, کیونکہ یہ پوائنٹ آپ مخالفین اس چیز کو بڑا سینسٹائز کرتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر ٹائم آتا ہے یونیٹی کا تو ڈاکٹر قادر منگسی سے اس طرح کے سوالات, تو آپ ایز اے جو ہے نا پولیٹیکل فور سائٹنیس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے؟ ہم چھوڑ چکے, ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. مثلا جیسے میں نے کہا کہ میں سندھو دیش کے نعرے کو سندھ کے حق میں نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے نا, یہ میرا حق ہے. اور جو لوگ سندھو دیش کی بات کرتے ہیں وہ ان کا جمہوری حق ہے. نہ میں ان کی زبان کاٹ سکتا ہوں, نہ کوئی اور آدمی میرا گلا کاٹنے کی کوشش کرے. میں اپنے نریٹو پہ سیاست کروں اور مجھے غدار کہا جائے اور کوئی اور سیاست کرے, میں اسے یہ بھی نہ کہوں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے اور میرا گلا کاٹنے کی کوشش کریں, تو کہاں زندگی آگے بڑھے گی؟ ہمیں تو یکجا کرنا ہے نا. یونائٹ کرنا ہے, بالکل ہمیں تو یکجا کرنا ہے نا. اب مثلا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہم سندھی قوم کو پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی طاقتور کریں.
ہم بالکل اسکیٹرڈ ہیں, بے بس ہاں ہیں, یہی چیز, ہاں بالکل بے بس ہیں. ہماری یوتھ نوجوان یہ زرداری مافیا کے کرپشن, اس وجہ سے جتنے بھی ان کی زندگی کے بڑھنے کے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں زرداری نے سلب کر دی ہیں. رشوت ہے, کروا پروری سب ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قوم کو کسی علیحدگی پسند کے نعرے یا ریاست کے خلاف بغاوت کے اس زمرے میں لے جانے کے بجائے بچوں کا قتل عام کرائیں. اس کے بجائے لوگوں کی انر اسٹرینتھ پیدا کریں کہ لوگ اس سارے جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق لیں. اب جب میں یہ باتیں کروں گا, کسی کو ریشنل لگے یا کسی کی وہ پگھارداری لگے, تنخواہ داری لگے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا جو نقطہ نظر میں پیش کروں گا, تو ایسے نقطہ نظر پہ گالیاں دینا شروع کریں گے تو پھر کیا رستہ ہے میرا بھائی؟ اصل میں گالیاں دینے والی جو چیز میں آپ سے بتا رہا ہوں نا, کہ ایک وزڈم والی جو چیز ہے نا, کہ اس ساروں کو اوپر لے کے, مطلب آپ لوگ اگر کسی سینسٹائز پوائنٹ سے ہٹ کے کہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر جو یونائٹ ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے آپ؟ ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں. بہت ساری چیزیں لڑنا ہے کیا صرف زندگی میں. سندھ کے اتنے بڑے مسئلے ہیں. مثلا دیکھیں نا, ہم سائن جیمز سے 91 میں علیحدہ ہوئے. 91 سے لے کر آپ ابھی تک میرے انٹرویو اٹھا لیں, میں نے کبھی سائن جیمز کے خلاف کوئی بات کی ہوئی ہے کیا ہو. یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے نا, اس کے بعد یہ بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. میں ایک ہمارا یوم تاسیس کا پروگرام ہوتا ہے جو پارٹی کی سالانہ سالگرہ ہوتی ہے, ایک میری سالگرہ ہوتی ہے. اس پہ ہم سیاسی مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سندھ کی حالات کیا ہیں, کس طرح ہوا, کون سے ہماری کمزور پوائنٹس ہیں, کون سی ہماری اسٹرینتھ کی پوائنٹ ہیں, ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. تو پھر وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے, 2 جملے میری کاٹو, متنازع چیزیں رکھ دو. قادر مکسی نے جی ایم سید کے خلاف یہ فتویٰ جاری کر دیا, قادر مکسی نے بشیر قریشی شہید کے خلاف یہ فتویٰ جاری کر دیا. پھر اس طرح وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں, وہ کام کرنے والے جو ریاستی گماشتے بھی ہیں اور سب کچھ ہیں. تو ہمارے پاس لڑنے کے پوائنٹس کم ہیں. مشترکہ جدوجہد کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ آئندہ وقت میں کریں گے. وہی چیز ہے. تھینک یو. ایکچولی میں آپ سے ایک اس چیز کو بڑا کیونکہ میں نے یہ صرف کنسپریسی تھیوری ٹائپ ہی سنا ہے کہ جی ایم سید نے ضیاء الحق صاحب کے لیے شریف النفس کہا تھا. آپ نے یہ کسی اخبار میں پڑھا تھا یا جی ایم سید کے الفاظوں سے خود؟ نہیں, ہم ساتھ تھے جی ایم سید کے ساتھ. کیونکہ یہ 2-3 ملاقاتیں تھی. ایک تو جناح میں ہاسپٹل میں تھی, دوسرا یہ ٹالپور صاحب کی بیٹی یہ فوتی پہ, ہاں, اور پھر تیسرا وہ جنیجو صاحب کی بیٹی کے اس میں. تو یہ 3 ملاقاتوں کے کون سی ملاقات میں کہا تھا یہ شریف النفس؟ شریف النفس سائیں سے کسی صحافی نے انٹرویو لیا تھا, اس میں سائیں جی ایم سید نے کہا تھا. اچھا, یہ کسی میگزین کے لیے کوئی تھا؟ کوئی نہیں, اخبار میں, روزانہ اخبار میں چھپا. یہ آپ اخبار کھولیں گے, بھرے پڑھیں. دیکھیں, ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. جو پوائنٹ ہے اصل میں ہم ایم آر ڈی کی حمایت یافتہ. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں, مطلب سوری فار انٹرپٹ, میں ابھی ظفر علی شاہ صاحب کا نا انٹرویو کر کے آیا ہوں 2 ہفتے دربیلوار. ہاں, دربیلوار. اس نے ڈاکٹر صاحب میرا ابھی انٹرویو, وہ ابھی ایک پارٹ آج چل رہا ہے, وہ دوسرا پارٹ جس میں اس نے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ, اس نے کہا ہے شروع میں آپ کو وہ پولیٹیشین کا نام نہیں بتاتا, کہہ رہا ہے کہ میں اس ٹائم میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ میں چلا گیا تھا, MIT میں کچھ 6 یا 8 مہینے. بھٹو صاحب جیسے ہی ٹوپل ڈاؤن ہوئے تھے, ظفر شاہ صاحب USA چلے گئے تھے. کہہ رہے میں وہاں تھا اس ٹائم, مجھے ضیاء الحق, کیونکہ ان کے تعلقات تو تھے شاہ صاحب ان کے, کہہ رہے کہ وہ میں کہہ رہے کہ واپس آ جاؤ, ہم نے ایک تحریک شروع کر رہے ہیں. اور اس کی جو رینز ہیں وہ کہہ رہے میرے قریبی دوست تھے, وہ پولیٹیشین فیوڈل سے, ان کو نام نہیں بتا رہا, وہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ڈسکلوز نہیں کیجیے گا, آپ آن ریکارڈ ہے. کہہ رہے MRD تحریک ضیاء الحق صاحب کی چلائی ہوئی تحریک تھی. جب اگر یہ بات دیکھتے ہیں تو یہ تو پھر جی ایم سید صحیح کہہ رہے تھے, کیونکہ کفن پوش تحریک ہے. ظفر شاہ صاحب نے یہ بالکل یہ کہا ہے کہ یہ تو بالکل وہ تھی تحریک, وہ ضیاء الحق صاحب کی, ہاں وہ آگے چل کے وہ ہو گئی, پلانڈ ہو گئی, میں آپ کو مس کیلکولیٹ ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جنرل حکومت میں بیٹھا ہو.
مطلب میں آپ سے وہ پوچھ نہیں رہا ہوں. نہیں ہاں عقل کچھ کامن چیز کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا. بتائیے آپ کو یہ وہ ظفر شاہ صاحب اچھے لوگ ہیں, اچھے آدمی ہیں, سندھ سے محبت کرنے والے ہیں. ایک جنرل اقتدار میں بیٹھا ہوا اور وہ کہے کہ آپ میرے خلاف تحریک چلاؤ, میں آپ کو سپورٹ کروں گا, ممکن نہیں ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ تھی اس کو, بے نظیر صاحبہ انٹرنیشنل لابنگ کر رہی تھی, اس کو تھا, ان کو پریشر تھا اور سپورٹ تھی. پھر سارے جاگیردار وڈیرے جمع ہو گئے. پھر اسی ایم آر ڈی کے نتیجے میں جنرل ضیاء نے 85 کے انتخابات کرائے جس میں جونیجو صاحب وزیر اعظم ہو گئے. تو کوئی عامر اپنے پاور کیسے کرٹیل کرنا نہیں, چاہے؟ ہاں اس میں ہے, لیکن تو ضروری ہے یہ- کہ عامر آپ دیکھ لیں مشرف کے خلاف سر تحریک جو چلی تھی وہ کون سپورٹ کر رہا تھا پیچھے؟ آپ نے نہیں مطلب دیکھا مشرف صاحب جو وکلا تو تحریک مشرف کر رہے تھے یا کیا نہیں کر رہا تھا؟ مشرف خود تو نہیں کرے گا. میں بھی شاید شاہ صاحب کا اشارہ کسی اور کی طرف. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سارا پاکستان خاموش تھا. ضیاء اور کوئی فوجی سپورٹ میں ہوتے تو پنجاب میں بڑے جلسے ہوتے, بڑا احتجاج ہوتا, پشتونخوا میں ہوتا. سندھ لڑ رہا تھا, سارے تینوں صوبے خاموش تھے. تو اس کے لیے اس فلسفی یہ سی لیول نہیں ہے. اچھا میں اسے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی پولیٹیکل لیگیسی آف ڈاکٹر قادر منگسی جو آگے لے کے سرو کرے گی, واٹ از دا بگر پولیٹیکل لیگیسی آف ڈاکٹر قادر منگسی؟ دیکھیں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے سندھ میں ایک بنیاد ڈال دی ہے کہ جاگیردارانہ سیاست کا خاتمہ ہو, سیاست میں عقیدے پرستی کا خاتمہ ہو, اور سندھ کے لوگ جو ہے قومی دائرے میں قومی بنیادوں پہ سوچنا شروع کریں اور سندھ کی مجموعی خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر یہ ہم سندھ کو وہم پرستی, عقیدت پرستی اور جاگیردارانہ چنگل سے چھڑا کر کوئی مڈل کلاس لوگوں کو سندھ کی قیادت منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہ ہمارا سب سے بڑی کامیابی. ڈاکٹر قادر منگسی جانشینی میں یقین رکھتے ہیں یا ڈیموکریٹک آپ کا کوئی جانشین ہوگا یا آپ کہہ رہے میرا ہیں کہ جانشین تو فی الحال کوئی نہیں ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد سائیں, اس کو خود سیاست کا بڑا شوق ہے. وہ 2 سال کا تھا تب سے وہ نعرے لگاتا تھا میرے ساتھ. تو وہ آج کل امریکہ میں ہے, وہاں پر پڑھائی اس کی ہو رہی ہے. تو میں قطعی نہیں ہوں کہ میں محمد سائیں کو اپنا جانشین مقرر کروں یا کسی بیٹے کو. دوسرا میرا بیٹا سروان مکسی ہے تو میں اس کو جانشین مقرر کروں. باقی یہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہمارے پاس ڈیموکریٹک کلچر ہے. اگر میرے بیٹوں میں اہلیت ہوگی تو وہ سیاست میں آ جائیں گے جگہ بنا کے, اگر نہیں ہوگی تو ہمارے 50 سینٹرل کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ آ جائیں گے. نہیں اصل میں ڈاکٹر صاحب ویسے اگر ڈیموکریٹک انٹر پارٹی ڈیموکریسی کی بات کریں تو آپ تو ایز اے آنرشپ سنبھال رہے ہیں, مطلب 20 سال سے آپ ہی چیئرمین ہیں پارٹی کے. بس یہ ہوتا ہے کہ ایگرو بیس سوسائٹی میں یا جب قومیں غلام ہوتی ہیں, ہوچی من کتنے سال پارٹی کا صدر رہا, لینن کتنے سال رہا, نیلسن منڈیلا کتنے سال رہا, تو یہ انقلاب کے دوران جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک لیڈر جو وہ بن جاتا ہے, سیمبولک اس کی شخصیت بن جاتی ہے, تو پھر لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کم کرتے ہیں. چلیں سر آپ اب ایک یونٹی میسیج دے دیں سندھ کے کمپرس جماعتوں کے لیے. بھائی لوگوں, میرا رگو سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں, آپ کا اردو چینل ہے, میں سندھ میں رہنے والے سارے لوگوں کو جو اردو بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, سندھی بولنے والے, بلوچ بولنے والے, جو سندھ کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں, اپنے آپ کو سن آف سوائل سمجھتے ہیں, ان کی قبریں یہاں بنی آبا اجداد کی, کل ان کو یہاں دفن ہونا ہے, تو ان سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سندھ میں یہ نسل پرستی, یہ نفرتوں کی سیاست یہ ختم کریں. لسان کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, کمیونٹی بیس پہ یہ ساری نفرتیں ختم ہو. آج کل تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سندھی قومی ورثہ بلا کر ہم اپنے خود ذات برادری میں بٹ گئے ہیں. کوئی میمن, کوئی مکسی, کوئی چانڈیا, کوئی ملا, سب نے اپنی اپنی سرداریاں بنا لی ہیں. تو اس منفی رجحانات سے نکلیں, مشترکہ ہو جائیں. آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں, ان کے مستقبل کے لیے سوچیں. سندھ ہمارا مشترکہ مادر وطن ہے, اس کو ساری غلامی اور ذلتوں سے نکالنے, ہر قسم کی غلامی سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے, غربت, بھوک, افلاس اور ذلتوں سے نجات دلانے کے لیے ہم مشترکہ آواز پیدا کرنی ہے اور مشترکہ جدوجہد کر کے
سندھ کو ایک باوقار وطن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. خوشی ہوئی علی عباس. تھینک یو.